تو جناب تنولی صاحب، حضرت شیخ کا خاندانی پس منظر کیا ہے؟ آپ کا نسب، والدین، ابتدائی تعلیم و تربیت، اساتذہ کون کون سے تھے؟ آپ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بہت ہی اہم موضوع ہے جس پہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور حضرت مجدد الفسانی کی شخصیت جیسے بھی آپ نے ارشاد بھی فرمایا، بلا شبہ ایک احساس شخصیت ہے جنہوں نے بگڑتے ہوئے زمانے کو سمت دی اور اس کی درستی کی اور اس کے احوال کو بہتر کیا۔ جی، جیسے حضرت علامہ نے فرمایا نا، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، کیا بات، اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار۔ یعنی واقعی بر وقت اللہ رب العزت نے آپ کو خبردار کیا اور آپ کو ایک ذمہ داری سونپی، اور آپ نے وہ کردار ادا کیا ایک ایسے زمانے میں جب کہ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ اسلام کی صورت مسخ نہ صرف کی جا رہی تھی، مسخ ہو چکی تھی، اور مسلمانوں کی زندگی میں پیدائش سے لے کے مرنے تک، اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے سے لے کے شادی بیاہ تک، اور دینی معاملات میں کلمہ طیبہ سے لے کے حج، جہاد، زکوٰۃ، آخری اعمال تک سب کچھ مسخ ہو چکا تھا۔ شاعر اسلام کی توہین سماجی سطح پہ، دینی سطح پہ، انفرادی سطح پہ، حکومتی سطح پہ جو دین کی شکل بنا دی گئی تھی، اب اس بگڑی ہوئی حالت کو پھر سے سنوارنا حضرت مجدد جیسی شخصیت اللہ رب العزت نے۔ تنولی صاحب، اسی طرح کی شخصیات کو نباز اثر کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بالکل، یہ نباز اثر بھی ہیں اور طبیب اثر بھی ہیں۔ سبحان، انہوں نے اپنے زمانے کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے مرض کو پہچانا بھی، مرض کی تشخیص بھی کی، اور اس کا علاج بھی ایسا تجویز کیا کہ اب قیامت تک جتنے علاج تجویز ہوں گے ان میں یہ جز ناگزیر ہوگا، اس نسخے میں یہ جز شامل ہوگا۔ یعنی حضرت مجدد کا جو طریقہ ہے اصلاح احوال کا، اس سے کوئی بھی مستغنی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ڈاکٹر صاحب میں یہ عرض کروں، سب کانٹیننٹ میں تو بطور خاص دینی جد و جہد کرنے والے اور تبلیغی کام کرنے والوں کے لیے ایک نمونہ عمل ہے کہ وہ مجدد صاحب کو نظر انداز نہ کریں۔ حضور ایسا نہ ہوتا تو آپ کے اور ہمارے محبوب حضرت علامہ اقبال وہاں کیوں جبین عقیدت جھکاتے؟ کیا بات ہے، درست فرمایا آپ نے۔ جب ہم آپ کے خاندان کو دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بڑا خاندان ہے، بہت بڑا حسب و نسب ہے آپ کا، 31 واسطوں سے آپ حضرت عمر فاروق کے ساتھ شجاع نسب، اور آپ کو اس پہ بڑا ناز بھی تھا کہ وہ فاروقی جو آپ کی نسبت ہے وہ آپ کے کردار میں بھی جھلکتی ہے، اور آپ کے اعتبار میں آپ کے اندر جو دینی حمیت ہے، دینی غیرت ہے اور استقامت ہے، دین کے لیے لڑنا، دین کے لیے کھڑا ہو جانا، یہ لگتا ہے کہ جو سید عمر فاروق کا خون ہے وہ تاثیر آگے چلتی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ میں رگ فاروقی بھڑک۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کوئی شک نہیں اس کے اندر۔ اور ڈاکٹر صاحب جب آپ کی تعلیم و تربیت کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے جتنا بڑا منصب تھا تو شروع سے ہی غیر معمولی شخصیت ہے آپ کی۔ بہت بچپن میں آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا، بہت تھوڑی عمر میں آپ نے والد گرامی سے علوم حاصل کر لیے، حضرت شیخ عبدالاحد جو آپ کے والد گرامی تھے ان سے آپ نے بنیادی علوم جتنے بھی تھے۔ میں تنولی صاحب آپ کی اجازت سے کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ بر صغیر کے وہ رجحان ساز صوفی مفکر جنہوں نے مسئلہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود پر گفتگو کی اور ایسے نکات پیش کیے جو پوری دنیا میں جانے پہچانے گئے، ان کے والد ماجد کا نام کیا ہے؟ عبدالاحد۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں آپ نے کتنا لطیف اشارہ کیا، مجھے بھی ایک جملہ کہنے دیں۔ احد میں صرف میم ڈال ڈاکٹر صاحب مجھے بھی ایک جملہ کہنے دیں۔ عبدالاحد میں حضرت مجدد الفسانی کی پوری طریقت موجود ہے۔ کیا بات ہے! کیسے آپ نے وحدت الوجود کو اس طرح بیان کیا کہ ابدیت ختم نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ خوب۔ حالانکہ سارا بحران ہی تو یہی تھا کہ وحدت الوجود کی وہ تعبیریں کی جا رہی تھیں کہ ابدیت محو ہو رہی تھی، آپ نے وحدت الوجود کی وہ تعبیر کی کہ ابدیت بھی معراج پہ پہنچ گئی، اور اس عہد میں جب محمد آیا، کیا بات ہے، احمد سرہندی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ جو چیز ہے یہ اچھا، جب آپ کی روحانیت اور طریقت کی طرف آتے ہیں تو بہت بڑا اثر ہے آپ پہ حضرت عبدالباقی کا، بے شک۔ انہوں نے جو تربیت کی آپ کی، اچھا اس دو سلاسل ہیں، سلسلہ قادریہ کے اندر آپ شاہ سکندر کیتھلی سے آپ فیض یافتہ ہیں، کتنا بڑا خاندان ہے، اور حضرت باقی باللہ سے آپ سلسلہ نقشبندیہ میں فیض یافتہ ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب شاہ سکندر کیتھلی وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں خود حضرت مجدد صاحب نے فرمایا کہ سلسلہ قادریہ میں حضور غوث ثقلین کے بعد مجھے آج اس دنیا میں ان سے بہتر کوئی نظر نہیں آتا، اور اتنا قریبی تعلق تھا کہ آپ کے جو سب سے چھوٹے صاحبزادے ہیں حضرت خواجہ یحییٰ جب پیدا ہوئے تو حضرت شاہ سکندر کیتھلی آئے اور انہوں نے فرمایا کہ اپنے اولاد میں سے ایک بیٹا مجھے دے دو جو میرے جیسا دانا بھی ہو، دیوانہ بھی ہو۔ چند دنوں کے تھے حضرت یحییٰ، وہ اٹھا کے ان کی گود میں جب رکھا تو آپ نے ان کو لاڈ پیار کیا، ان کو جو توجہات دی، اور ساتھ ایک بات فرمائی، اب یہ میرا بیٹا ہے، اس کے نام کے ساتھ تم نے شاہ لکھنا ہے، اور آج بھی یحییٰ کا نام شاہ یحییٰ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے
اس کے پیچھے حضرت شاہ اسکندر کیتھلی کی نسبت قادریت ہے جس کا فیضان ہے. اور اچھا تھوڑی سی میری تشفی کے لیے چشتیہ کا بھی ذکر کر دیں. جو چشتی فیضان آپ کو عطا ہوا، چشتی صابری گنگوہ شریف جیسی. ڈاکٹر صاحب بالکل عبدالقدس گنگوئی کے حوالے سے بالکل وہ فیضان بھی اپنے والد کے توسط سے ان کے وہ بھی فیضان آپ کی شخصیت میں موجود ہے. بڑے جو لوگ ہیں وہ سارے سلاسل کے فیوزات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. غالب ایک رنگ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے اگر ان کے اس غالب رنگ میں بقیہ رنگ شامل نہ ہوں تو بقیہ پوری سوسائٹی کو لے کے کیسے چلے. حضرت مجدد کا جو آفاقی اور کائناتی کردار ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تمام نسبتوں کا رنگ آپ کے یہاں موجود ہو، جیسا کہ آپ نے اپنے مکتوبات میں اور بقیہ ارشادات میں فرمایا. پھر سب مل کر صبغۃ اللہ. سبحان اللہ. وہ جب کوسے قضا ملے گی تو پھر سفید روشنی سامنے. سبحان اللہ.